معلومہ کہ بغیر پردے کے جب ران پہ ران رکھا معلومہ کہ ران عورت نہیں، یہ ان کا استدلال ہے۔ اب تین باتوں کا جواب سننے۔ کتب گنگوئی فرماتے ہیں حسر سے امام بخاری نے دلیل لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ران سے ہٹا دیا۔ کتب گنگوئی فرماتے ہیں کہ یہاں یہ کھولنا نہیں تھا، کھل جانا تھا، کہ حضرت انس جو واقعہ بیان کر رہے ہیں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے اور گھوڑا دوڑ رہا تھا تو ران سے کپڑے کا ہٹ جانا یہ دوڑ کی وجہ سے ہوا کہ سواری جب تیز ہوتی ہے تو بعض اوقات بغیر ارادے کے بھی کپڑے آدمی کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہ کھولنا نہیں تھا، کھل جانا تھا۔ کھولنے اور کھل جانے کا فرق ہے ایک۔ اور ابو موسیٰ کی روایت کے جواب یہ دیا کتب گنگوئی نے کہ یہ تغطیہ بادت تغطیہ تھا، یہ تغطیہ بادت تغطیہ تھا، ایسا نہیں کہ پہلے گھٹنا ران کھلا ہوا تھا بعد میں ڈھانکا، نہ، پہلے بھی تغطیہ تھا۔ اب مزید اہتمام فرمایا کہ حضرت عثمان حیادار انسان ہیں، نظر نیچے رکھتے ہیں تو ان کا حیا کا زیادہ خیال ہوا، تو یہ تغطیہ بادت تغطیہ ہے، ایسا نہیں کہ تغطیہ بادت تعری ہے کہ پہلے جو ہے مقصد یہ کہ ران کو کھول کے رکھا تھا پھر تغطیہ کیا، اس طرح نہیں۔ دو، تیسری بات یہ کہ ران کے اوپر، تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ اس میں کوئی حائل تھا، ظاہر یہ کہ کوئی حائل تھا۔ آپ اصل کو لیتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ بھئی حائل نہ ہو، لیکن عموماً مجالس میں آدمی یہ چیز کرتا ہے کہ اگر کوئی عضو کسی آدمی اوپر رکھتا ہے تو عموماً عام حالات میں اس پرلے آدمی کے اعضاء پر کپڑا ہوتا ہے، تو یہاں یہ جو رکھنا تھا یعنی ران کے اوپر اپنا ران، تو یہ حائل تھا، بغیر حائل کے رکھنا نہیں تھا، لہذا یہ عورت ہونا تب ثابت ہوتا جب اس کا ثبوت ملے کہ بھئی وہ حائل درمیان میں نہیں تھا، اور عدم ثبوت العدم کا دلیل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ تین باتیں امام بخاری نے وہ پیش کی ہیں اور تینوں کا جواب بھی عرض میں نے کر لیا۔ آخری بات حضرت گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ کو آپ لے لیں، یہ ساری فعلی روایتیں ہیں، یہ نبی کی خصوصیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں قولی روایتیں ہیں تو قولی روایتوں میں صاف آیا، یہ دیکھیں قولی روایت یہاں بھی ہے الفخذ عورہ، اور حضرت علی کو کہا لا تکشف فخذ کا، کہ اور حضرت جرحد کو کہا غطی فخذ کا۔ تو قولی روایت جو ہے وہ ظاہر بات ہے جب فعل قول کا ٹکرا ہو جائے تو ترجیح کس کو ہوگی؟ قول کو ہوگی۔ جی الیت عبدالعزیز ابن، یہ تو سمجھا کر دیکھا، عبد مضاف عزیز مضاف الیہ نا، تو ابن جو آئے گا تو مضاف الیہ کی صفت نہیں بنے گا، صفت کس کی بنے گا؟ مضاف کی بنے گا۔ مضاف کو پیش ہے تو ابن کے نون کو کیا آئے گی؟ پیش۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، عبد العزیز ابن صہیب، تو ابن کا نون عبد کی صفت ہے، عزیز کی صفت نہیں ہے۔ چلیں عن انس بن مالک غلط معنی اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھی، فرکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، ورکب ابو طلحہ وانا ردیف ابی طلحہ، یہ انس کہتے ہیں میں ابو طلحہ کے پیچھے ڈبل سواری کے طور پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فاجرا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زقاق خیبر، اپنی سواری کو چلایا خیبر کے گلیوں میں، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمُسُّ فَخِذَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا گھٹنا اللہ کے نبی کے ران کو چھو رہا تھا، کیونکہ سواریاں بعض اوقات یوں مل جاتی ہیں، مل جاتی ہیں تو عضو سے ٹکر جاتا ہے۔ تو ثم حسرا، یہ وہی ہے کہ پھر کیا ہو گیا؟ تہبند کو کھولا اپنے ران سے، تو جواب کتب گنگوئی نے یہ دیا کہ کھولا نہیں تھا، گھوڑے کے دوڑ سے کھل گیا تھا۔ یہ وہی واقعہ ہے کہ گھوڑے کے دوڑ سے کھل گیا تھا۔ حتی انی انظر الی بیاض فخذ نبی اللہ، ٹھیک ہے، پر نظر تو پڑ جاتی ہے کہ ران کی چمک میں نے آنکھوں سے دیکھی، تو خیر یہ تو اچانک نظر پڑ جاتی ہے۔ فلما دخل کریا، خیبر میں آئے کہ اللہ اکبر، نعرے تکبیر کا آواز جو ہے وہ لگایا، اللہ اکبر کا کیا، نعرہ لگایا، پھر کہا خربت خیبر، آج ہم آ گئے، خیبر برباد ہو گئی۔ انا اذا نزل، قرآن کہتا ہے انا اذا نزلنا بساحت قوم، کسی قوم کے میدان میں ہم آئے تو قوم کے خیر نہیں۔ فساء صباح المنذرین، جن کو ہم پہلے انذار کر چکے ہیں اب ان کے لیے صبح بری ہے۔ وہ اپنے کام کاج سے نکل رہے تھے، فقالوا محمد راوی، وقال بعض اصحابنا والخمیس،
یعنی بعض روات نے یوں کہا محمد والخمیسو، مانا محمد اور مخمس خمیس دونوں آ گئے۔ خمیس کیا اصل میں یہ جب جنگ کرتے تھے مسلمان یا کافرین اپنے لشکر کو 5 حصوں میں بانٹا کرتے، تو ایک میمنہ دائیں طرف ہوتا، ایک میسرہ بائیں طرف ہوتا، ایک مقدمۃ الجیش ہوتا، ایک مؤخرۃ الجیش ہوتا، ایک درمیان میں جتھا ہوتا وہ قلب ہوتا، اور سپہ سالار جو ہوتا وہ درمیان میں ہوتا، پرچم اسی کے ہاتھ میں ہوتا۔ تو کوئی دائیں بائیں جو ہے وہ کوئی اگر بندہ قتل بھی ہو جائے تو مرکز تو قابو ہو نا، مرکز والا بندہ ہوگا تو آگے وہ کہے گا آگے بڑھو آگے بڑھو، لہذا امیر کو درمیان میں رکھتے۔ تو یہ کہا کہ محمد والخمیس یہ دونوں آگے ارادہ لشکر کا کر رہے تھے۔ اب یہ راوی کہتا فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَطًا، خیبر کو ہم نے انوطن فتح کیا۔ اصل میں یہاں روایتوں کا اختلاف ہے، زبردستی فتح کیا یا صلح میں فتح کیا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے جیسے یہاں زبردستی فتح کیا تو خیبر غانمین کی ہو جائے گی، صلح سے فتح کیا تو خیبر یہودیوں کی ہوگی، اور یہ ہے کہ بھئی بعض ان کے حصے انوطن اور بعض صلح میں ہوئے، یا یہ بھی بعض روایتوں میں ہے کہ ان کو جلا وطن کیا گیا اور کہا کہ خیبر چھوڑو بس تم اور چلے جاؤ اور یہ دھرتی ہماری ہے۔ تو اس میں تمام روات میں اس بات کو ترجیح دی گئی ہے کہ راجح بات یہ ہے کہ کچھ حصے ان کے جو تھے نا وہ زبردستی حاصل کیے گئے تھے اور کچھ سلن تھے۔ اچھا، جو میں اصحابیو قیدی وہاں جو ہے نا لونڈیاں وہ جمع کیے گئے، فجا دیا قلبی خوبصورت انسان تھے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے لونڈی چاہیے۔ فرمایا جاؤ ایک لونڈی لے لو۔ ان نے جو ہے جب آئے تو انہوں نے صفیہ کو لے لیا۔ یہ حویی بن اخطب یہود کا بہت بڑا سردار تھا جو قلعہ فتح ہوا، تو اب یہ ہے کہ مانا سب سے جو بڑا آدمی تھا اس کی بیٹی تھی، خوبصورت بھی تھی۔ اب دیا کو کہا کہ بھلے تم لے لو، انہوں نے لے لی۔ بعد میں بتایا گیا کہ یہ تو ان کی دل آزاری ہوگی، ہم نے جنگ بھی کی فتح بھی کیا، کم از کم یہ ہے کہ یہ ان کی جو رئیس کی جو سردار کی جو بیٹی ہے وہ آپ کے نکاح میں ہونی چاہیے نا، تاکہ وہ کہیں گے چلو دشمن ہے کچھ بھی ہے لیکن ہماری بچی کی عزت تو کی۔ تو اس میں ایک امید بھی ہو سکتی ہے کہ یہودی ایمان دین اسلام پر بھی آ جائیں۔ ازاں سوا اور بھی تو ہیں، ایک لڑکی اتنی اگر بڑے حسب نسب والی خوبصورت ایک اگر فوجی کو ایک مجاہد کو مل جائے تو دوسرے بھی رش کریں گے، اور کئی وجوہات ہو سکتے تھے۔ تو پھر فرمایا کہ ان کو کہا کہ یہ واپس کرو، ان سے واپس لے لی، اور کہتے ہیں کہ 40 غلام ان کے عوض میں ان کو دیے۔ اور واپس کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھا کہ اجازت جو تھی وہ یہ تھی کہ کوئی لونڈی لے لو، یہ نہیں کہ سب سے اونچی لے لو۔ اس لحاظ سے بھی گویا یہ حکم کے خلاف ورزی تھی، تو کہا کہ اس کو آپ واپس کریں، اور حکمتیں بھی تھیں، ان کو کوئی اور چیز دے کر کے راضی کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بی بی صفیہ کو اپنے نکاح میں لے لیا، اور یہ نکاح بھی سفر میں ہوا۔ یا نبی اللہ آتے تدیت صفیہ، دیا کو آپ نے صفیہ بنت حیی جو ہے وہ سیدتہ قریظہ، یہ تو سردار کی بیٹی ہے، والنذیر دونوں بڑے بڑے قبیلے ہیں، ان کی سردار کی بیٹی ہے یہ۔